الحمدللہ علی احسانہ کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہوتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں۔ ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی، ہر چیز ہر شے کھا سکتا نہیں ہے۔ بس رمضان میں ایک پابندی اور لگا دی کہ جو جائز بھی ہے، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے، بس تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم نے صبح سے لے کر مغرب تک وہ بھی نہیں کھانا۔ بس پہلے بھی پابند ہے اللہ کے حکم کے، اور رمضان میں ایک پابندی اور کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے، اللہ کو کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کوئی کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا ہے۔ جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں۔ اتنا فائدہ مند کام ہے۔ روزے بڑی غنیمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان کو فرماتے ہیں، رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے،
उठ के अपने कमरे का दरवाज़ा ही ना खोले तो सूरज जितना मर्जी चमक रहा हो उसे कोई फ़ायदा हासिल होता नहीं, उसे कोई रोशनी नसीब होती नहीं, क्योंकि वो तो उठा ही नहीं, जागा ही नहीं, बेदार ही नहीं हुआ। सुबह की आबो हवा बड़ी ठंडी होती है, बड़ी सेहत अफजा होती, लेकिन अगर कोई लोग गाफिल ही रहे उसमें और सुबह उठे ही ना, सैर करे ही ना, फजर को निकले ही ना, उसकी गफलत उस पर तारी रहे, तो जितना मर्जी सुबह का सवेरा हो, जितनी मर्जी राहतें और रहमतें हो, उसे उससे नफा हासिल होता वो तो उसी को होगा जो उठेगा, आंख खोलेगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, रमजानुल मुबारक की सादतें इतनी बड़ी हैं, बरकतें इतनी ज्यादा हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गाफिल का गाफिल ही रहा, उस बेचारे का मोबाइल रमजान में भी बंद नहीं हुआ, ला यानी बेमकसद बेमाना चीजें, लगवियात और अबस चीजों में उसने रमजान भी गुजार दिया, तो सादतें तो बरस रही थी, सूरज तो नूर का चमक रहा था, रोशनी तो फैल गई, सादत अफरोज घड़ियां तो आ चुकी थी, पर इसने अपनी आंख को ही नहीं खोला, गाफिल का गाफिल रहा। तो इसे कुछ मुयस्सर आ सकता, कुछ गफलत दूर करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे यहाँ महफिल होती है, लोग गलियां सजानी शुरू करते हैं 1 या 2 दिन पहले। किसी घर में शादी होती है तो लोग घर का आंगन, सहन, छत और सामने वाली दीवार सजाना शुरू करते हैं 2-3 दिन पहले, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी खास भी को महफिल हो तो 1-8 दिन पहले लाइटिंग लोग करते हैं कि पता चले यहाँ जिक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया जाएगा और यहाँ हुजूर के तज़कार किए जाएंगे। 2-4 दिन पहले अगर कहीं लाइटिंग हो जाए तो लोग कहें कि इतने दिन पहले यहाँ इतनी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, कोई इनफरादी काम है, उस पर नज़र जाती है। आप ज़रा रमज़ान की शान तो देखें। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है, किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमजानुल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती है, उसको तैयार किया जाता है रमजान की सादत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमजान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमजान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फैसले, एक करीमाना फैसला होता है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल दो। इसको रास्ता किया गया है। फिर आपको पता है, एक अनोखी बात भी आपसे करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना मुजरिमों का पता होता है, उनको पता होता है किस किस जगह कुछ फसादी लोग हैं। वो देखते हैं ना मुल्क में कोई खास मेहमान आ रहा है जो मुल्क के लिए फायदा मंद है और वतन के लोग और वतन को उससे फायदा होगा, इस्तिफादा करेंगे लोग उसके आने से, तो क्या करते हैं उन फसादियों को पहले बंद कर देते हैं। कहते हैं ऐसा ना हो कि ये आके कोई खराबी करे, वो मना कर देते हैं। तो याद रख ले, समझ ले, हुजूर फरमाते हैं शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। रमजान आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है। फरमाया रमजान आ रहा है और मेरे बंदों ने अपनी बख्शिश करानी है, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, उन्होंने रोजे रखने हैं, उन्होंने आकर के अल्लाह के हुजूर माफिया मांगनी है। और रमजान की हर रात में 70 हजार या बिला मिसाल और बिला तशबीह अल्लाह जाने कितने बेहिसाब लोगों की रब ने बख्शिश करनी है। तो ये शैतान बड़ा मक्कार है, ये खुला हुआ दुश्मन है, कोई खराबी ना कर दे, लिहाजा पहले इसे बांध दो। खराबी ना करे किसी किस्म की, उसे बांध दिया जाता है। मेहमान भी आ गया, खराबी करने वाला भी बांध दिया, लेकिन अगर फायदा लेने वाले फिर भी फायदा न ले तो फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास अब कोई बहाना बचा नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का उज़र बाकी नहीं है,
اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ آؤ، تو پھر حدیث پاک سن لے اس طرز کی، شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث اور تقریباً تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کریں، ہماری رعایت کر دیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا، میں نے کہا آمین۔ اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے، تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنہ ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کر دیں۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے، کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوتی ہے نا پھر روزہ تو نہیں نہ رکھوں گا، اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنی سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے،
تو کوشش کریں اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان سے پہلے جو ایام ہے پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنائیں، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا ہے وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں۔ اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا خوبصورت موقع۔ بھائیو، رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ لیکن ہر گلی میں کمزور ہے، ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایسے ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلی بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں،
शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था, तो रोते जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। एक शाम उनके कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूं ना तो मेरा रब मुझे नाराज ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूं कि मेरे अंदर जो कोताहियां मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे कर दे। हमने कोशिश की है जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज्जत ज्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी। हम अपने रब की बारगाह की हाजिरियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमजान में खूब इस्तिगफार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमजान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमजान मुबारक चूंकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज व अकरबा के लिए। अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नजर करे, उनके लिए भी मालिक आसानियां करे। खूब दुआएं मांगे रमजान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, इनको जमाना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हजरात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमजान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफें बयान न करें। बीमार भी आए, मकरूज भी आए, तंगदस्त भी आए, बेऔलाद भी आए, कमजोर भी आए, सारे झुकें, रोजा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस कर दूं, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़े गुनाह करके माफी मांगता है अल्लाह फौरन ही उसे माफ फरमा दिया कर। चौथा काम बहुत ज्यादा करना है, वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना, सब्र बहुत करना है। एक तो सब्र होता है ना मुसीबत पे सब्र, एक ख्वाहिशात पर भी सब्र होता है कि ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं पर सब्र करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी सब्र है। नेकी पर इस्तकामत के लिए भी सब्र की जरूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की जरूरत होती है। आपके पास मौके मौजूद है माज़अल्लाह बुराई के, लेकिन अगर आप सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहते हैं, तो ये भी सब्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोज़ादार को सब्र करने का कहा, फरमाया तो तुमने कोई बेहुदा बात नहीं करनी, कोई गालम गलोच नहीं करनी, और अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, कोई बेहुदा बात करे, तो तुमने क्या कहना, इन्नी साइमुन मर्रतैन, तुमने 2 मरतबा कहना है भाई मैं तो रोजादार हूं। कोई झगड़ा करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, बुरा भला कहे, कोई उलझाना चाहे, तो कहना इन्नी साइमुन, मैं रोजादार हूं। ये वजीफा याद करेंगे, क्या कहना है, ये वजीफा है पूरे रमजान का। ये बुखारी में हुजूर ने बताया है। कोई झगड़ा करे घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, कोई झगड़ा करने लगे, झगड़ा होने लगे, तो कहना इन्नी साइमुन, मैं
اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا، میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں، یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے، 8 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔